تو بڑی بنیاد پہ پہلا یہ ڈیسیژن کہ شادی ہونی کس کے ساتھ چاہیے، اس میں ایموشن کا ایلیمنٹ آپ کا کم ہو، لاجک کا ایلیمنٹ زیادہ ہو. آپ جسے 200 400 800 میں کپڑا جوتی کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں اس پہ عقل پوری لگا رہے ہیں کیونکہ 200 جا رہا ہے نا سر. یہاں تو زندگی جا رہی ہے، یہاں تو آپ کی آدھی زندگی اور قیمتی زندگی. آپ کو پتا ہے بچپن کی زندگی بچپنا ہی ہوتی ہے، اسے آؤٹ کمز نتیجے نہیں نکلتے. آپ کی 25-30 سال کے بعد والی زندگی سونے کی زندگی ہے. اگر اس کو آپ نام دیں، کیا نام دیں گے؟ کہ سونے کا وقت تھا میرا، خوبصورت ترین زندگی کا وقت تھا جس میں جوانی بھی تھی، پیسہ بھی آنا شروع ہوا، پراسپیرٹیز، چیزوں کی سمجھ آئی، نفع نقصان کی سمجھ آئی، فیم آیا، گروتھ. اور گھر کی زندگی اچھی نہیں ہے تو فیلئر سٹارٹ ہو گیا. کہ سب اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ بتایا کہ ہمارا فیصلہ حسن کی بنیاد پہ ہے. حسن بہت ضروری چیز ہے. ایموشنل ہک 20% ہو سکتی ہے لیکن اگر اس میں کریکٹر کا ایلیمنٹ نہیں ہے ہارمنی کبھی بلٹ نہیں ہوئے گی. انسان با کردار کے ساتھ 100 سال گزار سکتا ہے. اچھا کردار پھر ایک ریفرنس ٹرم ہے. ایک ریفرنس سے کردار کی ڈیفینیشن کچھ ہے، دوسرے سے کچھ ہے، تیسرے سے کچھ ہے. کریکٹر میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی اس پہ میں علیحدہ سے آپ کو ڈیبیٹ دیتا ہوں. کریکٹر کے بغیر والے سے بندہ حضور 10 منٹ نہیں گزار سکتا، 10 منٹ نہیں گزار سکتا. میرے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس تھا، پرانی بات. اس کو ایک بیماری تھی ایک بچی کو کہ اگر اس کے سامنے سے آپ تھوڑا سا اپنی نظر کو ادھر ادھر ہٹائیں تو وہ چیز چوری کر لیتی. اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. اس نے کہا قاسم صاحب آپ کو یقین نہیں آتا، آپ 2 منٹ کے لیے اٹھ کے جائیں، صرف آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے میں کیا کر دوں گی. اور کہہ رہی میرے بس میں نہیں ہے. غلط نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ obsession ہے. ہوا کیا آخر کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے ایسا وہ کر دیتی ہے؟ حضور بندہ توے پہ سیکنڈ نہیں بیٹھ سکتا، آئنسٹائن کہتا ہے. اور بندے کی ہارمنی بنی ہو تو بندہ صدی گزار دے، لگتا ہے لمحہ گزرا ہے. سو ڈیل ہونی کیسی چاہیے کہ یار پتہ نہیں لگا، یار شادی کے 20 25 30 سال گزر گئے اور کہتا جی لگ پتا گیا یار علی 2 سال لگے. ڈیپینڈ نا جی، ڈیپینڈ کرتا نا جی. آخر کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط تو ہوں گے نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ شادی کا انسٹیٹیوشن برا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نعوذ باللہ، تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اگر اچھا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سنت ہے اور کہا گیا کہ کرو اور اس کے سارے فضائل فوائد بتائے گئے اور انسان کی جبلت میں بھی ہے کہ انسان کو چاہیے ایک پارٹنر چاہیے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی تو خوشی ہونا چاہیے. اور اگر خوشی نہیں ہے تو سوالیہ نشان ہے. سو جملہ نوٹ کر لیجئے گا. مائی ٹیچر سیز اگر اپنا گھر آپ کے سکون کا سبب نہیں بن رہا تو پھر توبہ کا مقام ہے. اور توبہ کی ڈیفینیشن وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں توبہ اللہ نہیں. توبہ کا مطلب ہے رینیو یور سیلف. پھر کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے سر. پھر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ اپنا گھر سکون کا امن کا سبب نہیں بن رہا. اگر اپنے گھر سے ہارمنی نہیں آ رہی، اگر اپنوں سے سکون نہیں آ رہا، اپنوں سے آسانی نہیں آ رہی، تو پھر نیکسٹ پوائنٹ سر بہت اہم نقطہ، یہ دونوں جگہ کام آئے گا سر، شادی شدہ غیر شادی شدہ. سر انسانی نفسیات کو سمجھے بغیر آپ انسان سے ڈیل اچھا نہیں کر سکتے. ہمیشہ دیکھیں انسان کی سائیکالوجی کیا ہے. جان گرے کی بڑی اچھی کتاب ہے مینز آف مارس سم تھنگ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھی کتاب ہے لیکن ایک فلسفی ہے کلاسیکل سی. آپ انسانی نفسیات کو کسی بھی طرح پڑھیے لیکن پڑھیے ضرور. انسان کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں، انسان سوچتا کس طرح سے. مثلا آپ میں سے جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی میں ایک اوپینین لینے لگا ہوں، آپ سب نے سننا ہے اس اوپینین میں کتنی جان ہے. عورت کو پیسے سے زیادہ رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. رسپیکٹ ٹرو، کہ اس کی کو قدر کرے. یہ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سو یہ جو پوائنٹ ہے قدر کرے، یہ زیادہ عورت کے لیے امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ اس کے پاؤں میں لا کے پیسے ایسے پھینک دے. نہیں امپورٹنٹ. جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہیں جی، آپ ہی ہیں، آپ میرے لیے محترم ہیں. جو احساس دلانا ہے کہ تم قابل قدر ہو. اچھا مرد کو، ابھی میں ادھر آنے لگا ہوں جی، مرد کو اس کی اچیومنٹس کی اپریسیشن چاہیے. بے شک بونگی ماری ہو، کو کہنے والا واہ 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 چوری صاحب کمال کر چھڑا ہے، تو اسی کیڑی بڑی بونگی ماری. میں ابھی ایک آڈیو بنا کے نا، بس ذیشان میرے ساتھ، ہم نے ایک آڈیو بڑی نہیں بنائی، بڑی زبردست، کل مزہ آئے گا، اپلوڈ کر دیتا ہوں رات میں. بڑی مزے کی آڈیو بنائی تو میں بیگم کے پاس چلا گیا. بیگم مجھے سنی، میں کہا کیسی ہوں؟ ٹھیک ہے. مجھے غصہ چڑھے، میں کہا یار خدا کا نام ہے، مجھے لگ پتا گیا، میرا اتنا موڈ آف تھا اور پھر میں نے اتنا کام کر کے اس کو بنا کے ذیشان اتنی محنت کر کے لایا ہے تو وہ کہہ رہی بس ٹھیک ہے.
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے بیہیویئر میں چینج کیوں آ رہی ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہے, تو شاید اگنور ہو سکتا. لیکن سر اگر مجھے انسان کی بنیادی نفسیات کا نہیں پتا, میں اسے ڈیل اچھا نہیں کر سکتا. کار والے ہاتھ کھڑا کر لیں, گاڑی والے ہاتھ کھڑا کریں, 2 4 8 10 سال سے ہوگی نا آپ کے پاس, ساری چیزوں کو آپ کو پتہ لگ گیا. انجن کیا ہے, ریس کیا ہے, ہینڈل کیا ہے, چیزیں کیا ہیں. حضور کار کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, 6 سے لے کے 20 25 30 لاکھ میں آتی ہے جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں. حضور جو انمول ہے وہ لائف پارٹنر ہے, ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی سائیکالوجی کیا ہے, اس کے ساتھ چلنا کیا ہے. یہ میل کو بھی کہہ رہا ہوں, فیمیل کو بھی کہہ رہا ہوں. آپ اس کی سائیکالوجی کو, نفسیات کو جانے بغیر جب ساتھ چلو گے تو کیا ہوگا, خوشی والا انجام نہیں ہوگا. بس گزر رہی ہے جی, ٹھیک ہے جی, ہارمنی, پیس, وہ نہیں ہوگا. پیس کا ایلیمنٹ ہمیشہ تب بڑھے. اب چھوٹی سی بھی مثال لیجیے گا, اگر مجھے اس کے فنکشنز پتہ ہے میں زیادہ تب انجوائے کروں گا, یا نہیں پتا تب انجوائے کروں گا. obvious اگر پتہ ہے, فیچرز پتہ ہے, میں زیادہ انجوائے کروں گا. اس سے زیادہ اچھا آؤٹ کم میں کیسے لے سکتا ہوں اگر مجھے پتہ ہے, اور اگر نہیں پتا تو اس سے میں وہ کام لوں گا جو اس کے کام. میں اس سے ایکسپیکٹ کروں کہ یہ چابی ہے دروازہ کھولنے والی, تو میری ایکسپیکٹیشن غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ میری ایکسپیکٹیشن غلط ہے. نیکسٹ پوائنٹ, حضور والا شادی سے آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ اینڈ کیپ ان یور مائنڈ, جس چیز کی لائف تھوڑی ہو نا, جس مزے کی لائف ہی تھوڑی ہو, وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی مل جاتا ہے نا جی. ایکسپیکٹیشن کا مطلب ہے جو چیزیں چلتے جانا. یہ بڑی عجیب ہماری نوعیت ہے. یوتھ ہماری ساری کی ساری جو سی ان کی ایک ہی ہائپ ہوتی ہے, یہ پارٹنر ہونا چاہیے, بس یہ نہیں پتا نتیجہ کیا ہونا ہے, اس سے کیا وہ خوشی اس طرح کی مل سکے گی کہ ناٹ. اور ایک جملہ ساتھ لکھ لیجئے گا, ایکسپیکٹیشن اگر لکھنے جا رہے ہیں, بندہ بندے کے ساتھ نہیں رہتا, بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے. یہ بڑا کروڑ روپے کا جملہ ہے اگر سمجھ آ جائے. پھر بندہ کبھی بھی اپنے آپ پہ کام نہیں کرتا, اپنی عادتوں پہ کام کرتا. بندہ بندے کے ساتھ نہیں رہتا, بندہ بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے.